ذی الحجہ کے مہینے میں 4 احکامات اللہ تعالیٰ کے ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ 4 احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس ذی الحجہ سے متعلق ہمیں ارشاد فرمائے۔ اس ذی الحجہ کے مہینے میں ایک تو روزے کی عبادت، پہلے عشرے میں 9 ذی الحجہ تک روزے رکھنے کی فضیلت ہے۔ شب بیداری رات کو عبادت کرنے کی فضیلت ہے۔ اسی طرح ایام تشریق میں تکبیر تشریق جو 9 عرفہ کی صبح فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک۔ نمبر 3 عید الاضحیٰ کے دن عید الاضحیٰ کی نماز کا حکم ہے، اور نمبر 4 قربانی کا حکم ہے۔ یہ 4 احکامات ہیں جن کے فضائل اسی ذی الحجہ سے متعلق ہیں۔ ارشاد ہے والفجر ولیال عشر۔ اللہ رب العالمین جب کسی بھی چیز کی قسم کھاتے ہیں، یا کسی بھی علاقے کی یا کسی بھی زمانے کی، تو اس سے اس کی عظمت اور اہمیت بیان کی جاتی ہے۔ والفجر ولیال عشر، اللہ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم کھائی، والشفع والوتر اور طاق کی قسم کھائی، اور پھر جفت کی قسم کھائی۔ علماء اکرام نے لکھا ولیال عشر سے مراد یہاں پر وہ 10 راتیں مراد ہیں جو عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، اور والشفع طاق سے مراد عرفہ کا دن ہے جو حج کا دن ہے، اور والوتر اور جفت سے مراد قربانی کا دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی، پھر عرفہ کے دن کی قسم کھائی، اور پھر اس کے بعد قربانی کے دن کی قسم کھائی۔ اس سے ان ایام کی فضیلت، عظمت اور اہمیت پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی نظر میں ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی 10 راتوں کی کتنی عظمت اور اہمیت ہے، اور عرفہ کے دن کی کتنی اہمیت اور فضیلت اور عظمت ہے، اور اسی طرح قربانی کے عمل کی، عید الاضحیٰ کے دن کی اللہ کے یہاں کتنی اہمیت اور عظمت ہے کہ اللہ ان کی قسم کھا کر قرآن میں اپنی آیات بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی ایام کے اعمال اللہ کے یہاں عشرہ ذی الحجہ کے اعمال سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ یعنی ان دنوں میں چاند دکھ جانے کے بعد، ذی الحجہ شروع ہو جانے کے بعد، یہ 10 دن کی جو عبادت اور جو فضیلت اور جو اعمال ہیں، یہ دیگر سالوں کے تمام اعمال سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہیں۔ اللہ کی نظر میں ان کی زیادہ فضیلت ہے۔ رمضان المبارک کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ پر، اس کے علاوہ جتنے بھی ایام ہیں ان میں جتنے بھی ہم اعمال کریں گے، ان اعمال سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اس 10 دنوں کے اعمال زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی بڑی قدر اور عزت ہے۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرہ ذی الحجہ میں خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ عبادت دن کے وقت میں فرمایا کہ روزے کا اہتمام، اور رات کے وقت میں شب بیداری یعنی جاگ کر حسب توفیق عبادت کرنا۔ چنانچہ ان 9 دنوں کے روزے سے متعلق، کیونکہ عرفہ تک روزہ ہے، پھر 10 سے لے کر 13 تک 4 دنوں کا روزہ ممنوع قرار دیا گیا۔ یہ 4 دن جو 3 دن عید کے ہیں، اور اس کے بعد 4 دن تک، 3 دن عید کے اور اس سے 1 دن بعد کا، ان میں روزے کو حرام قرار دیا گیا۔ فرمایا کہ جو 1 دن روزہ رکھے گا، پہلا ذی الحجہ کی تاریخ ہو 8 ذی الحجہ تک، کوئی بھی جو 1 روزہ رکھے گا، 1 دن کے روزے کی فضیلت خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ 1 روزہ رکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور جو روزانہ روزہ رکھتا رہے گا، ہر دن 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب حاصل کرتا رہے گا۔
8 دن تک مسلسل روزے رکھے، گویا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک روزے کے بدلے میں ایک ایک سال کے روزوں کی فضیلت اور ثواب اور عظمت عطا فرما دی۔ اور پھر جو عرفہ کا دن آتا ہے، عرفے کے دن سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دن حج کا دن ہے، عرفہ کا دن ہے، اس دن جو روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 1000 روزوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک دن کا روزہ، عرفہ کا روزہ، اس سے پہلے ایک دن کا ثواب مل رہا ہے 1 سال کے برابر، یعنی 360 یا 65 روزوں کے برابر۔ لیکن عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ 1000 روزوں کے برابر 1000 روزوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری فضیلت عرفہ کے روزے سے متعلق یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ 1 سال کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے، 1 سال کے آئندہ گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے۔ 1 سال جو گزشتہ گزر گئے اس کے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے، جو آئندہ ہونے والے ان کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن علماء نے لکھا اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ نہیں۔ کبیرہ گناہ تو اللہ سے توبہ کر کے ہی معاف ہوں گے۔ جو صغیرہ گناہ ہم سے کمی کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، اللہ رب العالمین اس عرفہ کے روزے کے صدقے میں 1 سال جو گزر گیا اس کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، اور 1 سال جو آئندہ آنے والا ہے اس کے پیش کی گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ جو 9 دن آ رہے ہیں، 8 دن، پھر 9واں دن جو عرفہ کا دن ہے، تو ان دنوں میں جس کو جتنی توفیق ہو وہ روزے کا اہتمام کرے۔ اس کے ساتھ فرمایا کہ شب بیداری، رات کو جاگ کر عبادت کرنا۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ان راتوں میں جاگ کر عبادت کرے گا اللہ رب العالمین اسے شب قدر کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو قادر ہیں، اللہ تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں اپنے بندوں کو کچھ دینے کے لیے۔ شب قدر کا مقام کتنا بڑا ہے، فرمایا کہ جو ان راتوں میں کسی بھی رات میں 1 رات جاگ کر گزار لے، یا یہ 9 کی 9 راتیں جاگ کر عبادت کر کے گزارے گا، اللہ تعالیٰ 1 رات کے بدلے میں شب قدر کے بقدر اللہ اس کو ثواب اور فضیلت عطا فرمائیں گے۔ تو دن کے اندر روزے کا اہتمام ہونا چاہیے، رات کو حسب توفیق، جس کو جتنی توفیق ہے اتنی وہ عبادت کر لے۔ 1 رات ہم جتنی توفیق ہو ہم عبادت کر کے گزاریں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عیدین کی راتوں میں عبادت کرے گا، عید الاضحیٰ کی رات اور عید الفطر کی رات، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ فرما دیں گے، اور اس کا دل اس دن زندہ ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہوں گے، یعنی قیامت کا دن جب سب کے دل مردہ ہوں گے۔ فرمایا جنہوں نے عید الاضحیٰ کی رات میں عبادت کی جاگ کر اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور جنہوں نے عید الفطر کی رات کو جاگ کر عبادت کی اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ ان کے دلوں کو زندہ فرما دیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو مواقع آیا کرتے ہیں، یہ مواقع ہمارے اعمال کو بڑھانے کے لیے، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف کروانے کے لیے، اللہ کا قرب لینے کے لیے، اللہ سے معافی مانگ کر اپنی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے یہ ایام آتے ہیں۔ رمضان گزر گیا، اب اس کے بعد یہ جو 10 دن ہیں عشرہ ذی الحجہ، اس کی ہم قدر کریں۔ ممکن ہے آج رات چاند دکھ جائے یا کل رات چاند دکھ جائے، تو اس کے چاند دکھنے کے بعد سمجھ لو یہ سیزن کا وقت شروع ہو جائے گا۔ ایک دن ابھی روزہ اگر رکھ لیں گے تو اللہ رب العالمین کتنا 1 سال کے روزوں کے برابر، رات کو عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ شب قدر کے برابر ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو اس لیے ان ایام اور ان مواقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح ان دنوں میں تکبیر تشریق کا حکم ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ اگلا جمعہ آئے گا اس وقت بتایا جائے گا۔ اور بھائی ایک قربانی کا عمل جس سے متعلق ہم پچھلے 2-3 جمعوں سے بات کر رہے ہیں، قربانی کے فضائل، قربانی کے مسائل، قربانی کی عظمت کیا ہے۔ البتہ ایک حکم جو قربانی کرنے والوں سے متعلق ہے وہ سمجھ لینا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صاحب قربانی ہے، یعنی جس نے قربانی کرنی ہے، اس کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ وہ چاند دکھنے سے پہلے اپنے ناخن، اپنے بال، اپنے دیگر اعضاء کی جو صفائی کرنی ہے وہ ذی الحجہ کے چاند دکھنے سے پہلے کر لیں۔ پھر اس کے بعد قربانی کرنے تک وہ ناخن اور بال نہ کاٹے، یہ مستحب ہے۔
फ़र्ज़ یا واجب نہیں ہے، مستحب عمل ہے۔ جتنا زیادہ ہم عمل کریں گے اتنا زیادہ درجے پالیں گے۔ لہٰذا مستحب عمل یہ ہے کہ ہم چاند دکھنے سے پہلے اپنے ناخنوں کی، اپنے بالوں کی صفائی کر لیں۔ جو قربانی کرنے والے ہیں، جو قربانی جن پر واجب نہیں ہے، ان سے متعلق یہ بات نہیں ہے۔ یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہ فرض یا واجب کا حکم نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی انسان بھول گیا اور وہ ناخن نہیں کاٹ سکا، بال نہیں کاٹ سکا، اور اس کے بال بڑے ہیں، بے تکے ہیں، یا ناخن بہت زیادہ بڑے ہو گئے اور وہ چاند بھی دکھ گیا اور وہ صاحب قربانی بھی ہے، قربانی کرنے والا ہے، تو اگر وہ ناخن کاٹ لے گا تو گناہ نہیں ہے، اگر بال کاٹ لے گا گناہ نہیں ہے۔ لیکن وہی ہے کہ جو جتنا پابندی کر لے گا، جتنا زیادہ مستحبات پر عمل کر لے گا، وہ اتنا زیادہ ثواب اور جتنی زیادہ فضیلت پالے گا۔ تو اس مسئلے کو بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ اور بھائی قربانی کا عمل آ رہا ہے، اس قربانی کے لیے فرمایا کہ ابھی سے نیت یہ کریں کہ جس طرح اللہ کے لیے ہم اپنی قربانی کو قربان کر رہے ہیں، اسی طرح ہمارا عزم یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے پورا سال اپنی نفسانی خواہشات کو بھی قربان کرتے رہیں گے۔ مومن وہی ہوتا ہے جو اپنی نفسانی خواہشات پر اللہ کے احکامات کو ترجیح دیتا ہے۔ علماء اکرام نے لکھا قربانی سے یہی تعلیم دی جا رہی ہے، قربانی کا سبق یہی ہے، قربانی سے ہمیں یہی سکھایا جا رہا کہ جس طرح قربانی ہم کر رہے ہیں، اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں، اپنا مال قربان کر رہے ہیں، وہ جانور جو ہم نے پالا اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم قربان کر رہے ہیں۔ فرمایا اسی طرح وہ نفسانی خواہشات جو شیطان ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے خواہشات کو ہمارے دل میں بیدار کرتا ہے، ہمارا نفس جو ہمیں بہکاتا ہے، تو فرمایا ان کو قربان کرنا یہ بھی مومن کی شان ہے۔ نیت اور عزم یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر لمحہ ہر آن اللہ کے احکامات کو غالب رکھیں گے اور نفسانی خواہشات کو اسی طرح قربان کرتے رہیں گے جس طرح اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم نے اپنے جانور کو قربان کر دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قربانی کیا کرتے اور پھر پورے سال اپنی خواہشات کی قربانی دیا کرتے تھے، اسی لیے پھر اللہ نے ان کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ تو بھائی یہ احکامات ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے۔ چاند دکھنے کے بعد سے روزوں کا جتنا بھی اہتمام ہو سکے، ایک روزہ رکھ لیں، 2 رکھ لیں، اور پھر خاص عرفے کے روزے کا تو خوب اہتمام کریں کہ 1000 سال 1000 روزوں کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح جتنا ہو سکے شب بیداری کر لیں، رات کو جاگ کر عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ تمام احکامات اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔